اس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا بھی ذریعہ بنا دے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں، محفل میں، اجتماع میں رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہوتا ہے، اس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حکم ہے۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس لیے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، وجد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ توجہ رکھیں کہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ جتنے آپ آئے ہیں اس سے بڑی تعداد میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، ملائکہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری رپورٹ حضور علیہ السلام کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ذکر کی مجلس گویا اللہ کے پیغمبر کی مجلس ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادتیں اور لمحات عطا کیے۔ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں جو اس وقت ہانگ کانگ میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، بہت سے بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، بہت سے اس وقت میں تفریح کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ اپنی چھٹی کا دن سو کر گزار رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، مگر میرے رب کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس وقت میں اپنے گھر میں بلا کر اپنے پیغمبر کا ذکر سننے والوں میں شامل کر دیا، ذکر کرنے والوں میں شامل کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سعادت بزور بازو نیز کان بخشت خدائے بخشندہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ ساری دولتیں، سارے خزانے حضور کے ذکر پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کہا کرتے تھے، سچ کہا کرتے تھے، حضور کو دیکھتے، حضور کے مجلس میں آتے تو رسول اللہ کے چہرے انور پر نگاہ پڑتی تو کہا کرتے تھے، فداک ابی و امی، اے میرے محبوب آپ پر میرا باپ بھی قربان، آپ پر میری جان بھی قربان، آپ پر میری اولاد بھی قربان۔ اور زبان سے ہی نہیں کہا، کر کے دکھایا۔ رسول اللہ پر اپنے ماں باپ بھی قربان کیے، اپنے کاروبار بھی قربان کیے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ روز یہ مجلسیں نہیں ملتی، یہ سعادت ہے انشاءاللہ اس یقین اور امید کے ساتھ بیٹھنا کہ حضور علیہ السلام کی قیامت کے دن آج کی مجلس کی برکت سے شفاعت مل جائے۔ حضور میری اور آپ کی سفارش فرما دیں۔ خواجہ ہانگ کانگ کے مسلمان، تو میرے لیے وقت نکال کر آیا تھا، محبت سے آیا تھا، اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میرا محبت کرنے والا ہے، اس کو بخش دے۔ میں شکر گزار ہوں جامع مسجد کولون کی انتظامیہ کا، ٹرسٹیز کا، آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں محبت سے بلایا، اپنے سے ملاقات اور گفتگو کا شرف بخشا، اور آج کے اس مجلس کے صدر حاجی قمر زمان صاحب جو ٹرسٹیز کے ممبر بھی ہیں، ٹرسٹ کے ممبر بھی ہیں اور نوجوان ہیں، میں نے دیکھا، کتنی دیر دیکھا، اس نوجوان میں مجھے دین کی محبت نظر آئی اور آپ سب میں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا قمر بنائے، ان کو دین کا چاند بنائے، ان کو ہدایت کا چاند بنائے، قرآن کا چاند بنائے۔ اور میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم، خطیب و امام جامع مسجد کولون، یہ جس زمانے میں خیر المدارس میں ہمارے ہاں پڑھتے تھے، اس وقت بھی بڑے باصلاحیت تھے، فراغت کے بعد پاکستان آرمی میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ نے قسمت میں رکھا تھا کہ دیار کفر میں لانا ہے، دیار غیر میں لانا ہے، اور یہاں لا کر ان کے ذریعے اللہ نے آپ کو قرآن کی روشنی دینی تھی، اپنے دین کی روشنی دینی تھی۔ یہ باصلاحیت نوجوان ہیں، ان کی قدر کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا
ان کے عمل میں، ان کے علم میں، ان کی خدمات میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر گزارشات پیش کرنا ہے وہ عنوان ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عنوان ہے؟ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، اور یہ ایمان اور عقیدہ اور یقین حقیقت پر مبنی ہے، مبالغہ نہیں ہے، واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو علیہ وسلم کی شان کو اللہ برابر بڑھا رہا ہے، بلند کر رہا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کسی ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گیا، سٹاپ نہیں ہو گیا کہ حضور کو اللہ نے جتنی عظمتیں دینی تھی دے دی، جتنے مرتبے دینے تھے دے دیے، جتنی شانیں بلند کرنی تھی بلند کر دی، جتنی رفعتیں ادا کرنی تھی ادا کر دی۔ نہیں نہیں، میرا ایمان ہے، میرے اکابر کا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر کی عظمت کسی ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جس طرح رب لامحدود ہے، میرے پیغمبر کی عظمت بھی لامحدود ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہر سیکنڈ میرے پیغمبر کی عظمت بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اونچی ہو رہی ہے، اور قیامت تک اور ابد الآباد تک بڑھتی رہے۔ پھر دہراتا ہوں کیونکہ میں نے دلیل لانی ہے، دعویٰ پہلے ذہن میں رکھیں پھر دلیل آئے گی۔ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا، صرف جوش محبت میں نہیں، ہوش میں بھی کروں گا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ میرے پیغمبر کی عظمت ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی، حضور کی شان ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی۔ سائنسدان ہوتا ہے، سائنس کی دنیا میں جتنی ترقی کرنی تھی کر لی، اب اس سے آگے کوئی اس کا ترقی کا سامان نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر بننا کا بن چکا، آگے کوئی اس کے اب آگے ڈاکٹری کا کوئی اس کے لیے کمال نہیں ہے۔ انجینئر بننا تھا، بن چکا، نہیں نہیں، میرے پیغمبر کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں، عطا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ حضور کی شان اور مرتبہ اور رفعت کسی ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی، سٹاپ نہیں ہو گئی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرا رب اپنی قدرت میں انلمٹ ہے اور میرا پیغمبر اپنی عظمت میں انلمٹ ہے۔ میرے اللہ کی رحمت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، حضور کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کی شان برابر بڑھ رہی، کہو حضور کی شان برابر بڑھ رہی، بلند ہو رہی۔ دلیل قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے حضور علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ استدلال، صلاۃ کی جب نسبت ہماری طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا۔ فرشتوں کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، اللہ کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت اتارنا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم کیا میرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھو۔ یہ حکم کیا کہ نہیں کیا؟ ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں اور میں اور آپ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، حضور پر رحمتیں اتار۔ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا؟